جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے تخت پر ملک الصالح نے 637 ہجری بمطابق 1274 عیسوی کو اقتدار سنبھالا تو ان کے حکمراں بننے سے پہلے ہی 7ویں صدی ہجری کے دوسرے عشرے میں تاتاریوں نے دنیا کو فتح کرنے کا خواب دیکھ لیا تھا۔ بے شمار مسلمانوں کو غلام بنا کر تاتاریوں نے فروخت کیا۔ تاتاریوں کے ہاتھوں جو غلام فروخت ہوتے تھے وہ مملوک کہلاتے تھے۔ ملک الظاہر بیبرس کو بھی سلطان ملک الصالح نے خرید کر انہیں جنگی علوم و فنون کی اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ ملک الظاہر بیبرس کی اعلیٰ ذہانت سے متاثر ہو کر ملک الصالح نے انہیں ایک دستے کی کمان سونپ دی۔ اسی زمانے میں 7ویں صلیبی جنگ شروع ہو گئی۔ یہ جنگ فرانس کے لوئی نہم کی قیادت میں شروع ہوئی تھی اور صلیبیوں نے اس بار مصر کو خصوصی طور نشانہ بنایا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ مصر پر قبضہ کر کے بیت المقدس کو فتح کر لیں گے۔ وہ اس لیے کہ اس زمانے میں مصر ہی عالم اسلام کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ مسلمانوں اور صلیبیوں کے مابین منصورہ کے مقام پر ایک خونریز جنگ ہوئی جس میں ملک الظاہر بیبرس نے کمال بہادری کا ثبوت دیا۔ پھر 852 ہجری بمطابق 1254 عیسوی کو مملوک مصر پر قابض ہو گئے۔ مملوکوں کا مصر پر عہد زرین 350 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ مملوک سلطنت کے پہلے سلطان کا نام معز الدین ایبک تھا۔ ان کے بعد حکومت المالک منصور نے سنبھالی۔ ان کے دور میں تاتاریوں کا فتنہ عروج پر تھا، کیونکہ منگول اب مصر اور شام کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے۔ منگولوں کے ان حملوں کے پیش نظر سلطان منصور کے کم عمر ہونے کی وجہ سے سلطنت کے امراء نے سیف الدین قطر کو 657 ہجری بمطابق 1259 عیسوی میں انہیں مصر کا سلطان بنا دیا۔ انہوں نے اپنے لیے ملک مظفر کا لقب پسند کیا۔ کچھ ہی عرصے بعد منگولوں کا طوفان قاہرہ میں ایک دھمکی آمیز خط کی صورت میں مملوک سلطان کے سامنے تھا۔ اس خط کے جواب میں سلطان بیبرس نے منگول سفیر کو قتل کر کے ان کی لاشیں قاہرہ کے بازاروں میں لٹکا دیں۔ سلطان کے جواب سے صاف ظاہر تھا کہ منگول مصر پر حملہ کریں گے، سو ایسا ہی ہوا۔ منگول سفیروں کے قتل کی خبر سنتے ہی ہلاکو خان اپنے ٹڈی دل لشکر کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوا۔ اس پیش قدمی کے دوران اچانک ہلاکو خان کو اس وقت کے منگول خان اور ہلاکو کے بڑے بھائی منگو خان کی موت کی خبر ملی، جس کی وجہ ہلاکو خان کو منگولیا واپس جانا پڑا۔ ہلاکو خان نے اپنے سالار قطبغا کی قیادت میں ایک بڑی فوج کو چھوڑا اور باقی فوج کے ساتھ وہ منگولیا چلا گیا۔ اس کے سالار نے مشہور فلسطینی شہر منصورہ کے پاس عین جالوت کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ یہاں اچانک مملوک سلطان بیبرس نے ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم بجائے مصر کا دفاع کریں ہم میدان میں منگولوں سے لڑنے جا رہے ہیں۔ سلطان بیبرس کے اس اعلان نے مسلمانوں کے اندر ایک بجلی بھر دی تھی۔ 25 اگست بمطابق 1260 عیسوی کا وہ تاریخی دن تھا جب مسلمان منگولوں کا ناقابل شکست ہونے کا غرور توڑنے کے لیے عین جالوت کے مقام پر پہنچ چکے تھے۔ عین جالوت مسلمانوں اور منگولوں کے درمیان ایک خون ریز معرکہ ہوا جس میں منگولوں کو عبرتناک شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس جنگ میں منگول سالار قطبغا بھی بیبرس کے ہاتھوں مارا گیا۔ ہزاروں منگول مسلمانوں کے قیدی بنے۔ عین جالوت کی یہ جنگ اسلامی تاریخ کی مشہور ترین جنگوں میں شامل ہوتی ہے۔ اس عظیم فتح کے بعد مملوک سلطان نے دمشق، شام، حلب اور حما کے شہروں پر حملہ کر کے منگولوں کو مار بھگایا۔ جب بیبرس واپس قاہرہ پہنچے تو مملوکوں نے انہیں مصر کا نیا فرمانروا منتخب کر لیا۔ بیبرس نے حکومت سنبھالنے کے بعد اپنے نام کے ساتھ ملک الظاہر کا لقب پسند کیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اہل شام والوں نے بھی بیبرس کو اپنا حکمران تسلیم کر لیا۔ یوں شام بھی مملوکوں کی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تھا تو اس کے ساتھ ہی عباسی خلافت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ سلطان بیبرس نے خلافت کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے عباسی خاندان کے کسی فرد کو تلاش کروایا۔ تلاش کے دوران اس خاندان کے ایک فرد ابو القاسم احمد کا سراغ ملا۔ سلطان نے انہیں قاہرہ بلوایا اور ان کا شاندار استقبال کیا اور تمام شہادتوں کے بعد انہیں خلیفہ منتخب کیا گیا۔ سلطان بیبرس نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور سکے اور خطبے میں خلیفہ کا نام شامل کیا گیا۔ یوں سلطان بیبرس کی حکومت میں مسلمان پھر خلافت کی نعمت سے نوازے گئے۔ لیکن چند ماہ بعد ابو القاسم احمد بغداد کو تاتاریوں کے ہاتھوں واپس لینے کی ایک مہم کے دوران لاپتہ ہو گئے
سلطان بیبرس نے خاندان عباسیہ کے ایک اور رکن ابو العباس احمد کو خلیفہ منتخب کیا۔ وہ مجاہدانہ مزاج کے انسان تھے کیونکہ انہوں نے منگولوں کے خلاف بہت سی جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ وہ مصر کے دوسرے خلیفہ تھے۔ آپ کو الحاکم امر بااللہ کا لقب دیا گیا۔ ان کی خلافت 40 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ مصر میں عباسی خلافت مملوکوں کے دور اختتام 1517 عیسوی تک قائم رہی۔ اس کے بعد خلافت ترکوں سلطنت عثمانیہ میں چلی گئی۔ سلطان بیبرس کے سلطان بننے کے بعد چنگیز خان کے ایک پوتے برکا خان نے اسلام قبول کر لیا اور منگولوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ سلطان نے بیدار مغز ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے برکا خان سے دوستانہ تعلقات قائم کر لیے۔ یوں برکا خان کی سلطنت میں لوگ مسلمان ہونے لگے۔ جب ہلاکو خان نے مصر اور شام پر حملے کا ارادہ کیا تو برکا خان نے ہلاکو خان کی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ اس طرح ہلاکو خان کی توجہ بٹ گئی اور وہ اپنی سلطنت کی حفاظت میں الجھ گیا۔ ادھر سلطان بیرس نے قسطنطنیہ کے بادشاہ قیصر روم کو منگولوں کی معاونت سے روک دیا تھا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ہلاکو خان اور اس کی بیوی کی موت ہو گئی۔ اس طرح تاتاریوں کی قوت کا کسی حد تک خاتمہ ہو گیا تھا۔ پھر سلطان بیبرس نے صلیبیوں کی طرف توجہ دی۔ 662 ہجری بمطابق 1263 عیسوی میں سلطان نے عیسائیوں کے خلاف زبردست تیاریاں شروع کیں۔ سلطان کا پہلا نشانہ کرک کا مضبوط قلعہ تھا، جہاں کے صلیبی حج کے لیے جانے والے مسلمان قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اس قلعہ کو فتح کرنے کے بعد سلطان بیبرس نے قیصر یہ قلعہ فتح کیا۔ اس کے بعد ارسوف اور افا موجودہ تل ابیب پر بھی سلطان نے اسلام کا پرچم نصب کیا۔ اس کے بعد سلطان نے صلیبیوں کے مضبوط مرکز انطاکیہ پر حملہ کیا۔ 6 دن کی خون ریز جنگ کے بعد یہ شہر فتح ہوا تھا۔ اس کے بعد سلطان نے ارمینیہ کو فتح کیا۔ سلطان کی ان پہ در پہ فتوحات سے صلیبی لرز کر رہ گئے۔ انہوں نے سلطان کے پاس صلح کی درخواستیں بھیجنا شروع کر دیں۔ سلطان بیبرس نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چند شرائط پر صلیبیوں سے صلح کر لی۔ معاہدہ 10 سال 10 ماہ اور 10 دن کے لیے کیا گیا تھا۔ 1277 عیسوی میں ہلاکو خان کا بیٹا اباقا خان ایک زبردست لشکر کے ساتھ فلسطین کو فتح کرنے کی غرض سے نکلا۔ سلطان نے بھی ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور پیش قدمی کرتے فلسطین کی سرحد کے پاس ابلتین کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ ابلتین کے میدان میں تاتاریوں اور سلطان بیبرس کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی جس میں تاتاریوں کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1277 عیسوی کو سلطان بیبرس دمشق میں مقیم تھے۔ انہی دنوں میں سلطان کو بخار ہو گیا۔ بعض مورخین کے مطابق ابلستین کی جنگ میں سلطان کو ایک کاری زخم آیا تھا۔ یہ اسی کا اثر تھا کہ اب انہیں بخار ہو گیا تھا۔ اتباع نے اپنے محبوب سلطان کی جان بچانے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن اب سلطان کی زندگی کے دن پورے ہو چکے تھے۔ 27 محرم 676 ہجری بمطابق 30 جون 1277 عیسوی کو عالم اسلام کے عظیم سلطان بیبرس اس دنیا سے انتقال فرما گئے۔ اس وقت سلطان کی عمر 57 برس تھی۔ سلطان بیبرس کو دمشق میں دفنایا گیا تھا۔ یہ وہ شہر ہے جہاں 2 اور محبوب شخصیات سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطان نور الدین زنگی آرام فرما رہے ہیں۔ بیبرس مسلم دنیا کا ایک مقبول حکمران تھا جس نے صلیبیوں کو 3 مہمات میں شکست دی اور عین جالوت کی جنگ میں منگولوں کو شکست دی، جسے بہت سے علماء بہت تاریخی اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں۔